اور میں بزنس کرتا ہوں اور ان کی ہمیں جو کور کمیٹی ہے چپ کرو اس کا ایز اے ممبر آپ سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہماری یہ تقریباً 2.5 سالہ تحریک ہے. یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے. یہ 2.5 سالہ تحریک ہے جو ایک بنیادی حقوق کی تحریک ہے اور ایک چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے سامنے آئی ہے. وہ بنیاد اور ہر اس چارٹر آف ڈیمانڈ کی کوئی ایسی شک نہیں ہے جو آج تک حکومت یا ادارے یہ کہہ سکے کہ وہ آئین پاکستان یا ایکٹ 1976 کے مترادف ہو. تمام جو چیزیں ہماری ڈیمانڈز ہیں وہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہیں. وہ صحت ہے, وہ تعلیم ہے, وہ ہمارے یہاں پہ ہائیڈل پروجیکٹس ہیں, ان کے ایگریمنٹ سائن کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا 2019 میں. وہ فیصلہ یہ کہتا ہے, جو قانون بن گیا ہے کہ ریاست کے اندر جتنے بھی ہائیڈل پروجیکٹس ہیں ان کے ایگریمنٹ ریاستی حکومت کے ساتھ کیے جائیں تاکہ پتہ لگے کہ کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں پاکستان کو روشن کرنے کے لیے اس کے صلے میں کشمیریوں کو کیا ملا. یہ وہ بنیادی ہمارا حق ملکیت اور حکمرانی ہے. اسی طریقے سے ہمارے سے یہاں پہ کروڑوں روپے ماہانہ وصول کیے جا رہے ہیں نیٹ سروس کے نام پہ, موبائل سروسز کے نام پہ, اور موبائل سروس کا نام و نشان نہیں ہے. 4G 5G کے نام پہ لوٹا جا رہا ہمیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پیسے لیے جا رہے ہیں, ہم کوئی بھیک نہیں لے رہے, ہمیں سروسز ٹھیک کر کے دیا کیونکہ یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹ وفاق کے انڈر ہیں تو ہم نے انہی سے یہ مطالبہ کرنا ہے. لیکن کئی چیزیں ہماری ایسی ہیں جو ہماری حکومت کے دائرہ کار میں آتی ہیں. نہ تو حکومت کے جو دائرہ کار میں آتی چیزیں وہ ہمیں سیٹل کر کے دی جا رہی ہیں, نہ جو چیزیں وفاق کے دائرہ کار میں آتی ہیں وہ چیزیں ہمیں سیٹل کر کے دی جا رہی ہیں. لیکن یہاں پہ تو ڈائریکٹ گولیاں FCPC اور رینجرز نے چلائی ہیں. یہ جو گولیاں میرے پاس ہیں یہ پاکستان کی جو اسلحہ فیکٹری ہے یہ وہاں سے بنی ہوئی گولیاں ہیں. اور آج بڑے شرم سے مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے. آج میں موازنہ کروں گا انڈیا اور پاکستان کا کہ وہ تو ایک کافر ملک ہے, ظالم جابر ملک ہے. وہ تو مسلمانوں پہ بحیثیت کافر ہندو ہوتے ہوئے تو گولیاں چلا سکتا ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے وزیر اعظم سے, چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ یہ کیسی فوج ہے کہ جو ڈائریکٹ عوام پہ کشمیریوں نہتے کشمیریوں پہ گولیاں مار رہی ہے. یہ میرے ہاتھ میں ہے پاکستان کی اسلحہ ساز فیکٹری جو دشمن کو گولیاں مارنے کے لیے گولیاں بناتی ہے. آج اس فیکٹری کی گولیاں کشمیریوں پہ چلائی گئی ہیں. کل کس طرح اس چیز کو جسٹیفائی کرو گے؟ ہم بنیادی حقوق کی تحریک چلا رہے ہیں. تم نے ہمیں کبھی غدار بنایا, کبھی انڈیا کا ایجنٹ کہا, لیکن الحمدللہ نہ ہم غدار ہیں نہ ہم انڈیا کے ایجنٹ ہیں. میں پھر یہ بات کہوں گا کہ بحیثیت ادارہ ہم کبھی فوج کے خلاف نہ تھے نہ بات کریں گے. لیکن آج ایک بریگیڈیئر ISI کے بریگیڈیئر فائق کی وجہ سے, اس کے جنون کی وجہ سے, اس کی ذہنی تسکین کی وجہ سے آج آپ نے کشمیریوں کے خون پہ ہولی کھیلی. ہم کسی بھی صورت اس چیز کو معاف نہیں کریں گے. آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. ہم نے ہمیشہ اداروں کی عزت کی ہے. آج بھی اتنی جانے دینے کے باوجود ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک بریگیڈیئر فائق کا فیصلہ تھا جس کو تمام اداروں نے انڈوز کیا. شرم آنی چاہیے ہماری حکومت کو کہ بھئی ان کو شوٹ کرو. اس وقت کوئی یہاں پہ قانون نہیں ہے, کوئی یہاں پہ حکومت نہیں ہے. یہاں پہ لینڈ آفیسر کی شکل میں انسپیکٹر جنرل پولیس بیٹھا ہوا ہے, لینڈ آفیسر کی شکل میں چیف سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے. یہ سارا نظام یہ چلا رہے ہیں. حکومت تو آئی کہیں نہیں ہے. رات کو انہوں نے ایک DC کو تبدیل کر دیا. کیا یہ ٹائم ہے DC کو تبدیل کرنا؟ کیوں کہ آپ کے غلط حکم پہلے DC نے نہیں مانے. آپ اسے کہہ رہے تھے کہ جاؤ کراؤڈ پہ شوٹ کرو, لاٹھی چارج کرو. اس نے کہا نہیں, اتنا بڑا پنڈال اپر اڈا لال چوک میں بیٹھا ہوا ہے, میں یہ کام نہیں کروں گا. آپ نے اس کو فارغ کر دیا. کہاں پہ ریاست؟ DC کو فارغ کرنا کس کا کام ہے؟ ایک بریگیڈیئر کا تو نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ انڈیا کی تو بات سمجھ لگتی ہے کہ وہ کریک ڈاؤن کرتا ہے, وہاں پہ آزادی کی بات کی جا رہی ہے. وہ دشمن ہے, وہ ان کی موبائل سروسز بند کرتا ہے, کھانے پینے کا ان کا وہ روکتا ہے, رکاوٹیں ڈالتا ہے. ہم یہاں پوچھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ کیوں کوفیوں والا کام کر رہے ہیں؟ نہیں یہ تو اتنا عرصہ ہو گیا یہ کال دیے ہوئے, ابھی تک ہمارے ساتھ کس نے رابطہ نہیں کیا. وہ پاکستان سے 2 منسٹر آئے تھے, وہ بھی آ کے یہ کہا کہ جناب کہ یہ جو آپ کا مطالبہ ہے یہ آپ کی اسمبلی کا, یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہائی کورٹ کا فیصلہ جو قانون بن چکا ہے, اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ وہ منسٹر آ کے امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے, یہ حکومت امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی, تو پھر بتائیں اس ریاست میں کون سا قانون ہے؟ پھر آپ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ وہ انڈیا ظالم ہے, وہ ظلم ہے.